السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کو سیکھنے کے عمل میں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ سوال اگر میں والدین سے کروں تو زیادہ تر والدین کا جواب یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی سیکھنا نہیں چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، نالائق ہے، اس کی توجہ نہیں ہے، کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ اس قسم کے جوابات زیادہ سننے کو ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ایڈمٹ، میں مانتا ہوں والدین کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی توجہ کا مرکز ان کی ایجوکیشن نہیں، یوز لیس ایکٹیویٹیز میں وہ زیادہ انوالو رہتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ان بچوں کا قصور نہیں ہے، غلطی والدین کی ہے۔ والدین بچوں کو ایسا ماحول نہیں دے سکے کہ ان کی اولین ترجیح ان کی تعلیم ہو۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ کسی دن ضرور بات کریں گے، ایسے بچوں پر ضرور بات کریں گے۔ آج ہماری توجہ کا مرکز وہ بچے ہیں جو یاد کرنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، سیکھنے کے باوجود سیکھ نہیں پاتے، یاد نہیں کر پاتے۔ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہوتا۔ بعض بچوں میں سیکھنے کی یا یاد کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات اس کو لرننگ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس میں مبتلا بچوں کو سیکھنے میں، یاد کرنے میں یا کوئی نئی معلومات سننے کے بعد اس پر رد عمل دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے حل پہ بات کریں گے۔ ہم اس کا حل کیا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں، بہتری کی طرف کس طرح لے کے جا سکتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا بچہ لرننگ ڈس آرڈر کا شکار ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ میں نے لکھ کے رکھی ہیں۔ یہ علامات ان تمام بچوں میں ایک سی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کا حل انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ والدین سے گزارش ہے ان علامات کو باغور سنیں۔ اگر آپ کے بچے میں یہ علامات ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں بتائے گئے نسخے پر لازمی عمل کیجیے گا۔ ایسے بچوں میں نئے الفاظ کو سیکھنے، پہچاننے اور ہجے کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ الفاظ کو صحیح طریقے سے لکھ نہیں پاتے، ہجے الٹے یا غلط لکھ دیتے ہیں۔ یہ میں نے بہت دیکھا ہے، ایسے اکثر بچے میرے پاس سے ہو کے گزرے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل الفابیٹ بی ہے تو وہ بی لکھیں گے ضرور لیکن اس کو الٹا لکھ دیں گے۔ یا اگر بچے کو حروف لکھنے آتے ہیں، الفابیٹس لکھنے آتے ہیں تو الفابیٹس لکھ لے گا، حروف لکھ لے گا، لیکن بالخصوص اردو کے جوڑ توڑ کرنے میں اس کو مشکل ہوگی۔ اگر وہ سنٹینس میکنگ بچے کو آ گئی ہے، سنٹینس میکنگ لکھ لیتا ہے، کر لیتا ہے، تو اس کو جملوں کو پڑھنا نہیں آئے گا، پڑھنے میں اس کو مشکل پیش آئے گی۔ تو یہ کیسز بہت میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے۔ ان کا حل آگے جا کے بتاتا ہوں بھی آپ کو۔ حساب کے سوال جیسا کہ جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کرنے میں مشکل پیش آتی ہے ایسے بچوں کو۔ پیسے کے لین دین کے معاملات میں مشکل پیش آتی ہے۔ ان سرگرمیوں میں مشکل درپیش ہونا جس میں مختلف اعضاء کی ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ پزل بنانے کے لیے ہاتھ اور آنکھ دونوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جملہ مکمل کرنے میں مشکل پیش آنا، میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ مختلف اشکال، رنگوں اور آوازوں میں فرق نہ کر پانا، یہ کامن سمٹمز ہیں، علامات ہیں جو ایسے بچوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کا حل ایک ہی ہے۔ دیکھیے فی الوقت اس کی میڈیکیشن تو کوئی بھی نہیں، علاج کوئی نہیں، آپ کو بازار سے اس کا کوئی نسخہ نہیں ملے گا۔ اس کا نسخہ ایک ہی ہے، آپ کے گھر پہ موجود ہے، اسی کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس کی دوائی آپ نوٹ فرما لیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ وہ آپ نے خود بھی بچوں کو کھلانی ہے اور جب بچے اسکول جائیں ان کے ٹیچرز کو کہیں وہ بھی بچوں کو یاد کروانے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے اس دوائی کا استعمال کروائیں۔ اس دوائی کا نام ہے، لکھ لیجئے، وقت۔ ایسے بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے، زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے۔ زیادہ ایسے بچوں کو ٹیچرز کا، والدین کا وقت چاہیے، توجہ چاہیے۔ ٹیچرز سے میری گزارش ہے ایسے بچوں کو کلاس میں اپنے پاس بٹھائیں، لیکچر کے دوران ایسے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، زیادہ توجہ ایسے بچوں پہ دیں۔ میں اکثر اپنی ٹیچرز کو بھی اسکول میں کہتا ہوں کہ کلاس میں جو بچے کمزور ہیں، جن کی توجہ اسٹڈیز کی طرف نہیں ہوتی،
نالائق ہیں، جلدی سیکھ نہیں سکتے، ان کی لرننگ ایبلٹی کم ہے، ایسے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور محنت صرف ان بچوں پہ کریں. دیکھیے جو لائق بچے ہیں نا وہ ان نالائقوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھ جائیں گے. محنت ان بچوں پہ کر دیں، لائق بچے ان کو دیکھا دیکھی سیکھ جائیں گے. تو ایسے بچوں پر زیادہ توجہ دیں. اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ اسکول کا ہوم ورک، ویسے ہمارے نا آج کل تو معاشرے میں ٹرینڈ ہے، ٹیوشنس کا بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. ہر دوسرا بچہ تو ٹیوشن جاتا ہے. مائیں کہتی ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، صبح اسکول چلے گئے، شام میں بچے گئے، اکیڈمی سے ہوا ہے تو بچوں نے اپنا کام کر لیا، ہمارا فرض ادا ہو گیا. ایسے بچوں کو والدین کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، ان کی ٹیوشن ٹیچرز کو ایسے بچوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. تو والدین سے گزارش ہے اسکول کا ہوم ورک بچوں کو ایک دفعہ خود بھی کروائیں اور ایکسٹرا بھی ان کو بٹھا کے آپ ان پہ تھوڑا ٹائم دیں، ان کو وقت دیں. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچہ اگر نہیں کر پا رہا، یاد نہیں کر رہا، اس کو یاد نہیں ہو رہا، تو مارنا یا ڈانٹنا نہیں ہے، پنش نہیں دینی بچے کو. دیکھیے اگر ہم میں سے، ہماری فیملی میں سے کوئی ایک فیملی ممبر اگر مشکل میں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، اس کو ٹانٹ نہیں کرتے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو سکے. تو ایسے بچوں کو مدد کی ضرورت ہے. ان بچوں کی ہیلپ کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اور مدد آپ صرف اپنا وقت دے کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھے کمنٹ یا ای میل سے بہتر ہے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.